کہ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا، ان لوگوں کی طرف کیا نہیں دیکھا، یزکون انفسہم، جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، جو خود اپنی پاکی بیان کرتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تبارک و تعالی پاک کرتا ہے، پاکیزگی اللہ تعالی پاکیزہ کرتا ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے. یہ ان لوگوں کے بارے میں بیان ہے جو خود سے اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، جو خود سے اپنی تعریف کرتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو لوگوں سے برتر سمجھتے ہیں. یہ ان لوگوں کے بارے میں بیان ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بل اللہ یزکی من یشاء، کہ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ بنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور اللہ تبارک و تعالی جھلی برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہاں ان لوگوں کے متعلق بات ہو رہی ہے جو خود پسندی میں مبتلا رہتے ہیں. خود پسندی کیا ہے؟ اپنے طرز عمل پر ناز کرنا، اپنے منصب پر ناز کرنا، اپنے علم پر ناز کرنا. یعنی کہ اس کو بالکل سادے الفاظ میں اگر ہم سمجھیں تو یہ ہے خود پسندی کہ جسے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے دنیاوی طور پر یا دینی طور پر کوئی نعمت عطا کرے، تو جس کو یہ نعمت عطا کی وہ یہ تصور کرے کہ اس میں خالصتاً اس کا اپنا عمل دخل ہے. جو بھی نعمت حاصل کی ہے یہ میں نے اپنی کوششوں سے حاصل کی ہے، اس پہ ناز کرے، اس پر نازا ہونے لگے، تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ خود پسندی. اور یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے. یہود جو تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ جنتی ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے، تو لہذا ہم کوئی بھی عمل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر صورت جنت میں جگہ داخلہ عطا فرما دے گا. وہ اس خود پسندی میں مبتلا تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو در تواتر کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا، حضرت اسحاق علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو بنی اسرائیل کی ابتدا ہوئی تھی، وہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا. تو وہ اس وہم میں یا اس عمل میں مبتلا ہو گئے کہ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا ہے، کیونکہ ہمارے نسل سے تو نسل در نسل انبیاء کرام کا نزول ہوتا رہا ہے، تو لہٰذا ہم لوگ تو جنتی ہیں. پھر بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف بھی فرمایا، ان کی فرمائش پر من و سلبہ بھی نازل کیا گیا. تو یہ جو معاملات تھے تو بنی اسرائیل خود پسندی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، تو لہٰذا ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا اور ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم جنت کے
مستحق ہیں اور ہم جنت میں ہی جائیں گے، ہم بھلے ہی کتنے ہی برے عمل کر لیں۔ تو اس خود پسندی میں مبتلا تھے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ کے اس عمل کی طرف نشاندہی فرما رہا ہے۔ کیونکہ قرآن بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا۔ تو ان واقعات کو پیش کرنے کا مطلب کیا تھا کہ آج بھی مسلمانوں میں اکثریت اس مکروہ عمل میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ خود پسندی، اپنی تعریف میں خوش ہونا، یہ چاہنا کہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ اگر ہمیں کوئی فن حاصل ہے تو اس مہارت پر ہمیں خوش ہونا، اس پر ناز کرنا، اس پر اترانا۔ اگر آپ کی مہارت پر کسی نے انگلی اٹھا دی، کسی نے نقص نکال دیا، تو اس کو برداشت نہ کر سکنا کہ کس طرح اس نے میرے فن تعمیر پر انگلی اٹھا دی، ناراضگی کا اظہار کرنا۔ اگر علم حاصل ہو گیا تو اس پر نازا ہونا، اس پر تکبر کرنا۔ تو یہ تمام کے تمام عمل کیا ہیں؟ یہ خود پسندی کے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی سخت ناپسند فرماتا ہے۔ چلے کہاں سے آ رہے؟ مبتلا کون سی قوم تھی؟ بنی اسرائیل تھی، یہود و نصارہ تھے۔ لیکن مسلمانوں کے اندر یہ عمل رائج ہوتے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت آج اس میں مبتلا ہے۔ اگر کوئی تنقید کرے اصلاح کے طور پر، اصلاح کرنے کے لیے، تو اس کو تنقید کو نہیں لینا، اس کے خلاف جو ہے جنگ کر لینا کہ بھائی آپ نے مجھ کو تنقید کیسے کی، ہدف تنقید کا نشانہ کیوں بنایا۔ تنقید اگر کوئی کر رہا ہے تو تنقید کرنے والے کو سن کر اپنے اس عمل کو دیکھنا کہ جس عمل پر آپ کی تنقید کی جا رہی ہے، اور اس کو جانچنا کہ اگر اس عمل میں کوئی کمی ہے یا کوئی غلط ہے، غلط طریقے سے کوئی عادت میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو اس تنقید کی وجہ سے اپنے اس عمل کو درست کر لینا، ہونا یہ چاہیے۔ لیکن ہم آج کل کے لوگ، آج کل کے مسلمان تنقید برداشت نہیں کرتے۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بس ہماری ہر وقت تعریف ہوتی رہے۔ اگر ہماری کسی نے برائی یعنی کہ مخالفت کر لی تو ہم اس پہ ناراض ہو جائیں گے۔ خود پسندی ایک مضمون باطنی مرض ہے، اور فی زمانہ مسلمانوں کی اکثریت اس میں مبتلا ہے، جیسا کہ اپنے علم و عمل پر ناز کرنا، کثرت عبادت پر اترانا۔ آج کل تو لوگ جتاتے بھی ہیں نا کہ ہم نمازی ہیں، آج کل لوگ جتاتے بھی ہیں کہ بھئی ہم تو اتنے حج کر چکے ہیں، اتنے عمرے کر چکے ہیں، ہم تو حاجی ہیں۔ اور کسی نے ایک سے زیادہ حج کر لیا تو پھر وہ حاجی کہلانا بھی پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ہمیں الحاج کہو، ہم نے ایک سے زیادہ حج کیے ہیں، حاجی نہیں ہے، الحاج ہیں۔ بڑے بڑے القابات ساتھ لگا لینا۔ تو سوچنا چاہیے کہ یہ جو القابات لگ رہے ہیں یا لگوانا چاہ رہے ہیں، یا ان القابات کو لگ کر ہمارا دل خوش ہو رہا ہے، تو یہ شیطان کا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اس عمل سے ہم نے بچنا ہے۔ یہ ہے خود پسندی، اپنے آپ کو اس سے بری کرنا ہے کہ اگر ہماری کوئی تعریف کر رہا ہے، ہم اس پر خوش ہو رہے ہیں، تو اب کیا ہوگا کہ اس تعریف کرنے سے آپ کی جو عمل ہے وہ ضائع ہو گیا اور نیکی برباد ہو گئی۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی نیک کام کیا، نیک کام کرنے کے بعد آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میری تعریف ہو اس پر۔ جب آپ کا دل یہ چاہا کہ آپ کی تعریف کی جائے، اور اسی وجہ سے آپ نے لوگوں پر اظہار بھی کر دیا، دیکھو میں نے یہ اچھا کام کیا ہے، آپ نے سامنے والے کے سامنے اپنے کسی اچھے عمل کا اظہار کیا، کیوں کیا؟ خواہش یہ ہوگی کہ میری تعریف کی جائے۔ اگر یہ خواہش دل میں ہے تو یہ خود پسندی ہے۔ اس اظہار کی وجہ سے آپ کا عمل ضائع ہو گیا اور آپ کی نیکی برباد ہو گئی، کیونکہ شیطان نے آپ کے دل میں وسوسہ ڈال دیا، دھوکہ ڈال دیا۔ اچھا، نیک کام اگر کرنا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے، اگر آپ بتانا چاہ رہے ہیں تاکہ اس نیک عمل سے لوگ جو ہے اصلاح حاصل کریں اور اس نیک عمل کو کرنے لگیں، تو یہ ایک الگ کام۔
ایک الگ بات ہے. لیکن اگر وہ نیت آپ کی نہیں ہے اور آپ کی نیت ہے کہ اپنی جو خواہشات ہیں اس کی تکمیل کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اگر اپنی تعریف چاہ رہے ہیں، تو یہ خود پسندی ہے.